السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایکویس کے ساتھ۔ سلسلہ وہی ہے کہ ملک کے اندر عام انتخابات، یعنی ماضی میں جو ہونے والے عام انتخابات تھے، اب جو 8 فروری کو انتخاب ہو رہا ہے وہ 12واں جنرل الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر۔ اور ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ماضی کے انتخابات سے ہوتے ہوئے ہم حال اور پھر آگے جو 8 فروری کو ہونے والے انتخابات ہیں اس حوالے سے یہ سفر طے کریں کہ پھر کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں، کیا کچھ ہوتا رہا، کیسے حکومتیں بنتی گرتی، الیکشن ہوتے، مارشل لاء لگتے رہے۔ یہ سفر ہم جو ہے ان انتخابات کے ذریعے سے طے کریں گے۔ تو گزشتہ روز جو ہے وہ ہم نے کیا تھا کہ 1970 کے اندر جو انتخابات ہوئے اس کے بعد اس کے کیا نتائج آئے تھے، اور پھر جو ہے اب 1970 کے انتخابات ہو گئے 1973، آئین بن چکا تھا، بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن چکے تھے، چاروں صوبوں کے اندر وزراء اعلیٰ آ چکے ہوئے تھے، نیشنلائز کر لی گئی تھی انڈسٹری، اور میں دیکھ رہا تھا اس میں پریس کے اوپر بھی کافی دباؤ تھا اس دور کے اندر، اور ڈان کے ایڈیٹر تھے گوہر الطاف، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے جو 1970 کے انتخابات جو ہوئے، بہت کچھ ہوا، لیکن اس سے پہلے 90,000 جنگی قیدی جو ہیں وہ بھی آ چکے ہوئے تھے، اور جب بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے ہیں اس کے بعد پاکستان کرونیکل کو میں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے جب پہلی اپنی پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر کہا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے۔ تو لیکن اوورآل جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ 1970 کے انتخابات جو ہیں وہ ایک خونی الیکشن کی طرف لے کے گئے تھے۔ سیاسی نعروں میں بھی ایک دوسرے کو، کسی کو کہا جا رہا تھا کہ کوالہ پل پہ پھانسی دیں گے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ سر چاہیے، اور بڑی ایک پی این اے کی موومنٹ بھی چلی تھی اس انتخابات کے بعد۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس طرف ہم جاتے ہیں، اور میرے ساتھ ہوں گے جناب عظیم چودھری صاحب، میرے استاد پیر و مرشد، اور یہ میں نے ان سے انسپائر ہو کے یہ سارا کچھ شروع کیا ہے۔ ان کا بھی چینل ہے آفیشیل عظیم چودھری، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو جناب عظیم چودھری صاحب، پچھلے ولاگ کے اندر جو ہے وہ ہم نے 1970 اس کے حالات اور یہ سب کچھ کور کیا تھا کہ کیا انتخابی نتائج رہے تھے۔ تو اب اگلا الیکشن جو ہے وہ 1977 کا ہے، لیکن جو بھٹو صاحب کی حکومت بنی اس کے دوران ایسا کیا کچھ ہوا جو ان کے خلاف جاتا تھا، کیونکہ پھر ایک پی این اے کی موومنٹ بن گئی؟ بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو درگزر کیا جا سکتا، کچھ واقعات ایسے ہیں جن کو درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کو کیسے درگزر کر سکتے نہیں، ہیں؟ تاریخ کو میں چھوٹے واقعات کو آدمی درگزر کر دیتا نا، ہاں، یہ جو بات تاریخ کا حصہ بن گئے، ہاں جن کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، ان پر بات کرنے کی کوشش۔ بالکل۔ دیکھیے، بھٹو صاحب نے جس وقت کانسٹیٹیوشن بنا لیا، پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ صدارتی نظام کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن جو ایگریمنٹ ہوا، مشکل سے ہوا تو صحیح، اس کے نتیجے میں پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کا نظام رکھا گیا، اور پاکستان کو 2 ایوانی مقننہ کے تحت لے گئے۔ جی ہاں، قومی صوبوں اسمبلی کو اور سینٹ۔ صوبائی خود مختاری تو نہیں دی جا سکی تھی، لیکن صوبوں کو مرکز میں وفاق میں برابر کی نمائندگی کے لیے سینٹ میں یکساں نمائندگی دی گئی۔ اس میں ٹیکنوکریٹس بھی تھے، خواتین بھی تھیں، لوگ بھی تھے، سب صوبوں کا ایکول رائٹ تھا وہاں۔ نیشنل فائنانس کمیشن کا قیام عمل میں آیا، جی ہاں بالکل۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ آئی۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کے نتیجے میں صوبے جو اپنے آپ کو پھر پانی کا جھگڑا جو تھا وہ 91 میں آ کے پھر ہوا، ہاں، لیکن اس وقت بھی اس جو بھی ہے وہ تھا۔ یہ جو چیزیں تھیں یہ آئیں تو سب کے سب کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی پھر ریگولرائز ہوتی رہی، ان کا سسٹم بنتا رہا۔ لیکن بھٹو صاحب نے 5 ترامیم تو فٹافٹ ہی کر دی تھی، اور ان کی وہ ترامیم ان کے گلے سے نہیں اتری۔ ایک اس میں ترمیم ایسی تھی جو قادیانیوں کے حوالے تھی، جس پہ قوم متفق تھی، باقی ترامیم یک طرفہ تھی، اور ریفرینڈم جو ان کے اپنے انجام کو بھی لے کر گیا، اگر نہ ہوتا
تو ضیاء الحق کوئی اور طریقہ اختیار کرتے، جانے ہوتا بھی کہ نہ ہوتا، لیکن وہ بھی انہوں نے ہی انٹروڈیوس کروایا تھا. 7 ترامیم ان کے دور میں ہوئی. لیکن ایک اور بھی اہم واقعہ ہے جو ہم اس کو شاید بھول گئے تھے، وہ تھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، کہ جس میں حمود الرحمان جو تھے چیف جسٹس اور انوار الحق جو ہے جسٹس انوار الحق اس کمیشن کے ممبر تھے. اس کی بھی یہ رپورٹ جو ہے وہ مرتب ہو چکی ہوئی تھی. اینی ویز آگے چلیں. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو کیا جائے، ہاں ان کو پیش بھی شاید کر دی گئی تھی، لیکن اس کو پبلک نہیں کیا گیا. جی کیا عظیم خوبصورت ہمارے سینئر تھے رفیق ڈوگر صاحب، ہاں انہوں نے اس کو بریک کیا تھا. ہاں، نوائے وقت میں چھپی تھی کچھ حصے. کچھ حصے، اور وہ جو چھپے اس پہ کوہرام مچ گیا پورے ملک میں. جو صحافتی کوہرام ہوتا ہے اس کوہرام کی بات ظاہر ہے بہت بڑی مسنگ تھی. بہت بڑی مسنگ بھی تھی اور خبر بھی بہت بڑی تھی. ایگزیکٹلی. جب دباؤ آیا تو مجید نظامی صاحب نے یہ کہا کہ میں ذمہ دار ہوں. ایسا نہیں ہوا کہ میری طرح مجھ لا کے فوج کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ یہ ہے جی اس نے دی ہے. انہوں نے رفیق ڈوگر صاحب تک رسائی دینے سے صاف انکار کر دیا. میرا ایڈیٹر تو مجھے خود اپنے ساتھ اپنی خرچی بھی ٹکٹ پہ لے آیا تھا. خیر بہرحال بھٹو صاحب سے 2 3 4 غلطیاں جو تھیں، ان میں ایک غلطی یہ تھی کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کا پبلک سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا. مسائل بھی بہت تھے، ممکن ہے ان کی اپنی مشکلات بھی بہت ہوں، لیکن بھٹو صاحب نے پاکستان کے روایتی سیاستدانوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا شروع کر دیا. بھٹو صاحب نے بیوروکریسی پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا تھا. بھٹو صاحب نے شیر علی بھٹی لاہور کے اپنے ورکر کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا. بھٹو صاحب نے صنعتیں قومیال لی تھیں. بھٹو صاحب کے دور میں گھی، شکر اور آٹے کا شدید بحران آیا تھا. گھی، شکر اور آٹے کا شدید بحران تھا. مجھے یاد ہے اس دور میں ہم چھوٹے سے ہوتے تھے، راشن ڈپوز ہوتے تھے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ چینی اور آٹا جو ہے وہ ملا کرتا تھا. بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کے جو لوکل محلوں کے چیئرمین تھے یا پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کے تحت جو ان کے چیئرمینز تھے، ان کو ڈپوز الاٹ کر دیا. بہت بڑی رشوت تھی وہ بہت بڑی رشوت تھی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ رشوت تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن پولیٹیکل پارٹی نے اپنے ورکر کو روزگار کا ذریعہ دے دیا تھا. میں اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانا چلیں. میں اپنے بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسے پل پڑے ہے نیگیٹو چیز، لیکن بھٹو صاحب نے اپنے ورکر کو اس کی عزت نفس بچانے کے لیے اس کو 2 کام دیے. ایک اس کو ٹھپا لگانے کا اختیار دیا اٹیسٹیشن کا، جی ہاں، جس پہ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اور ایک ڈپو دے دیے، اور ڈپو پہ لائن لگتی تھی جس سے آٹا چینی آتا. ایگزیکٹلی میں بالکل لائن میں لگا ہوا ہوں. اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا پاکستان کا جو اس سے باہر چینی، آٹا، گھی لے سکتا تھا. جب چاول کی ملیں، جب آٹے کی ملیں، جب چھوٹے چھوٹے یونٹس انہوں نے قومیال لیے، تو ایک رد عمل تھا. ذرا آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ کا دھارا کیا تھا کہ ان کی معیشت جو تھی، ارد شیر کاوس جی کا پھر قلم بھی زہر میں بجھ گیا تھا. جی، بڑے بڑے قلم زہر میں بجھے. بہت اس میں میں کرتا ہوں بات آپ سے. وہ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں وہ جو مڈل کلاس تھی جس سے یہ سب کچھ چھینا گیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ 22 خاندانوں کی بات کیا کرتے تھے، جن میں آدم جی، ولیکا، حبیب، فلانا، کوئی نور وغیرہ یہ سب تھے. ان کو چھوڑ کے جب مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو یا مڈل کلاس کو ہاتھ ڈالا گیا. میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی میں کیا مخاصمت تھا؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ نیشنلائز کی ان کی انڈسٹری کو بھی یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ہاں، لیکن جہاں اتنی ساری آپ وہ بتا رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی، ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ ایک اور بھی ہم ڈسکنیکٹ تو نہیں رہ سکتے تھے. سرخ انقلاب بھی تو آ رہا تھا، اور ادھر آپ کے چائنا تھا، اور بھٹو صاحب جو ہے وہ پی کیپ پہنتے تھے. اور پھر انہوں نے 1973 مطلب اسلامک ورلڈ کانفرنس بھی کروائی. دیکھیں اس کا کریڈٹ میں کل جو ہے وہ آئل کو جو ہے وہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا ایک انٹرنیشنل ان کا وہ بھی تو تھا نا. جب آپ نے مڈل کلاس کو ناراض کر دیا تو اس کے نتیجے میں کاروباری طبقہ بھی آپ سے ناراض ہوا. ایک نفرت میں بدل گئی وہ صورتحال جس کا روزگار چھین لیا گیا،
جس کا جینا مرنا وہاں تھا, فلور مل میں جینا مرنا تھا, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. وہاں پیپلز پارٹی کے ورکرز کو روزگار دے دیا, پیپلز پارٹی تو مزدوروں کی بڑی حامی جماعت تھی, اور لیکن وہاں مزدوروں نے کام جو کرنا تھا وہ تو عبد الرحمان بھی ایک مزدور لیڈر تھے, اور جو کوڈلک پت میں پھر مسٹیریسلی مرڈر ہو گئے تھے, اف یو ریمبر دیٹ. کئی لوگ تھے, ہاں کئی لوگ تھے. اس پہ کائے کے لیے جانا, ہم اچھا الیکشن کی بات کریں. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب اگر ایف ایس نہ بناتے, پیرا ملٹری فورس ایک پوری بنائی تھی فیڈرل لیول پہ, ایف آئی اے سے بھی اوپر, تو بھٹو صاحب خود بھی پھانسی نہ چڑھتے. اے ایس ایف, نہیں, فیڈرل سیکورٹی فورس, ہاں ایف ایس ایف, یس ایف ایس, سوری. بھٹو صاحب اگر اسپیشل کورس نہ بناتے اور لوگوں کو ریلیف ملتا رہتا, تو سیاسی کارکن ان سے ناراض نہ ہوتا, نفرت میں نہ بدلتی چیز. بھٹو صاحب کی پالیٹکس میں جب وہ ڈیرا بہت زیادہ آ گیا اور غریب کم ہو گیا اور کنیکشن ٹوٹ گیا اور ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا بیوروکریسی پر, اور ایکٹس وہ کرنے شروع کیے جو کتابوں کے ذریعے بیوروکریٹ سکھاتے تھے, اور ڈپینڈ کرنا شروع کیا آئی جیز پر اور چیف سیکرٹریز پر, تو آپ کا جو پبلک کے ساتھ ایک کانٹیکٹ تھا وہ ٹوٹ گیا. اور یہ بھٹو صاحب کے ڈبیکل کی ایک بڑی وجہ تھی. اس کے علاوہ جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ اس زمانے میں حوالات میں ہوا, جیلوں میں ہوا, لوگوں کے کپڑے اتارے گئے, فحاشا عورتوں کو حوالات میں بری حالت پہ کھڑا کر کے بہت محترم شخصیات کے ساتھ تصویریں اتاری گئیں. مطلب سیاسی مخالفین کے ساتھ وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا. اتنا تو شاید عمران خان نے بھی نہیں کیا, اتنا تو شاید نواز شریف نے بھی نہیں کیا, اتنا شاید مشرف نے بھی نہیں کیا, ممکن ہے ضیاء الحق نے کیا. لیکن میں بلاول صاحب کو سن رہا تھا ابھی ایک پچھلے جلسے کے اندر, تو وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا, ہمارے ہاں سیاسی قیدی کوئی نہیں ہوتا تھا, جب بھی ہماری 2008 کی حکومت بات آئی کر اور رہے پھر ہیں. اس کے بعد وہ 2008 کی بات کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ زمانے کے بزرگوں سے ملیں اور پوچھیں کہ ان کے نانا کیا کیا کرتے تھے. میں کچھ نہیں ان کو کہنا چاہتا. اچھا, وہ ایک شستہ زبان استعمال کر رہا ہے نوجوان, اور اخلاق سے گری کوئی بات نہیں کہہ رہا. نہیں, لیکن اس ایک کیمپین میں ہمیں واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ جو بلاول جب بھٹو صاحب نے لاہور بھاٹی پہ کھڑے ہو کے گالی نکالی تھی جو لائیو چلی تھی, جو قذافی اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے گندی گالی نکالی تھی لائیو چلی تھی, وہ بھی تو بھٹو صاحب ہی تھے نا. گندی زبان کا استعمال تو سب سے پہلے پاکستان کے نیم کالنگ یا انسینویشن اپنے سیاسی مخالفین کے لیے, نورانی قیامت کی آخری نشانی, دولتانہ, دولت ہٹا دو تو آنا رہ جائے گا, مطلب آلو خان, اصغر خان یہ کو, سب کچھ انہوں نے کیا. اس طرح اس قسم کے نعرے تھے اس وقت. بالکل انہوں نے کیا. اور بھٹو صاحب اگر پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کی بات سن لیتے, تو کتنے لوگ تھے, چند تو لوگ تھے, 35-36 لوگ تھے, ان کی بات سنتے رہتے, کیا فرق پڑتا تھا. لیکن بھٹو صاحب نے ایسا نہیں کیا, اور اس کا نتیجہ بیوروکریسی نے اور وہ جو لوگ جن کی دلچسپی ہوتی ہے چیزوں میں, انہوں نے کیا. اور اگر میں اسلم بیگ کی بات ساتھ ملا لوں تو پھر اس میں شاید امریکہ بھی شامل تھا, پھر اس زمانے کی سیاسی نہیں, جماعتیں لیکن بھی شامل امریکہ تھیں. جو ہے وہ بھٹو صاحب سے کیوں ناراض ہوا؟ وہ تو میں نے کل گزارش کی شاید آپ سے کہ کیسنجر نے جو خط لکھا, دیکھیں بھٹو صاحب کے جو جرم ہیں ان میں انٹرنیشنل جرائم, میں ان کو پازیٹیولی جرائم کہہ رہا ہوں, اس میں تھا ہینری کیسنجر کے دورے میں فیسیلیٹیشن چائنا کے ساتھ. اس میں یہ تھا کہ میں وائٹ ہاؤس جو ہے یہ میرے قدموں کے نیچے ہے. جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اوول آفس میں بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس میرے قدموں کے نیچے ہے. بھٹو صاحب نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے لیے جو کوشش کی فرانس سے, اور امریکہ نے اس کو روکا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے 75 میں نیوکلیر پروگرام کو شروع کرنے کا ارادہ کیا. اور یہ واقعہ دلچسپ ہے کہ وہ فرانس کے دورے پر گئے تو وہاں کے رہنماؤں نے ان کو اپنے گھر پہ دعوت دی, تو وہاں جنریٹر لگا ہوا تھا, اور بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ بجلی کہاں سے ہے, یہاں تو کہیں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ صبح کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, تو انہوں نے کہا یہ تحفہ نہیں چاہیے, اگر دینا ہے تو مجھے ری پروسیسنگ پلانٹ دیں. بھٹو صاحب ایک جذباتی آدمی بھی تھے, وہ تقریر کا فن بھی جان گئے تھے. وہ جو 1000 سال کشمیر کے لڑنے کی بات کرتے تھے, وہ شملہ میں کچھ اور ہوا.
اس پہ جو انڈیا کا ورژن ہے وہ ہم سے بالکل مختلف ہے. لیکن شملہ کے بعد پاکستان اس طرح کشمیر کے معاملے کو لے کر دنیا کے بڑے پلیٹ فارمز پہ نہیں جا سکا. یہ ایک وہ ریزن ہے جس میں پولیٹیکل ایلیٹ خوش نہیں تھی. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھانسی کے مستحق نہیں تھے. پھانسی نہیں دینی چاہیے. نہیں وہ آئیں گے ہم اس کی طرف، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو پھر یہ الیکشن جو ہے وہ کب اناؤنس ہوا. دیکھیں نا، بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے کریڈٹ کے اوپر بہت چیزیں ہیں. ایڈلٹ فرینچائز، عام آدمی کو ووٹ کی طاقت، ٹھیک ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنا، اسلامی دنیا کے ممالک کو اکٹھا کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے شاہ فیصل وہ یہاں پہ لاہور کے اندر وہ جب ہوئی کانفرنس تو اس کا وہ جو استارہ ہے وہ مینار وہ ہے. فیصل مسجد بھی تو ہے. فیصل مسجد بھی ہے. تو مطلب ایون سپریم کورٹ اور پھر باقی چیزیں، نیشنل اسمبلی پہلے تو اسٹیٹ بینک میں ہوتی تھی، پھر اب یہ یہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنے بڑے بڑے اقدامات تھے، تو کیا ہوا کہ یہ پھر ایک موومنٹ کیوں ان کے خلاف شروع ہو گئی؟ آپ نے بے شک کچھ چیزوں کا ذکر کیا، لیکن یہ سیاسی موومنٹ بنی کیسے؟ کیا الیکشن نہیں ہو رہا تھا؟ کیا ہوا؟ 3 روپے شاید 35 پیسے کا ڈالر ہوا کرتا تھا، وہ 8 روپے کا ہو گیا تھا. اچھا، 8 روپے 50 پیسے کا، شاید یہ 8 روپے کا، 8 سے اوپر تھا. گیلن میں پیٹرول ملتا تھا، 3-3.25 روپے گیلن پیٹرول تھا، وہ لیٹر میں آ گیا تھا. تو مہنگائی جو ہے پاکستان کی معیشت میں تھا ہی کچھ نہیں. کیا تھا؟ جو پیسے ہمارے پاس تھے وہ 70 کی جنگ میں بھی خرچ ہو چکے ہوئے تھے. نہ ہتھیار تھے، نہ انفراسٹرکچر تھا، کچھ نہیں تھا. ری بلڈ کرنا تھا. نیا پاکستان نیا پاکستان 2 لوگوں نے بنانے کا فیصلہ کیا، ایک بھٹو صاحب نے اور ایک عمران خان نے. عمران خان نے تو بنا دیا، بھٹو صاحب نہیں بنا سکے. وہ پاکستان کو نیوکلیر بام دے گئے، تربیلا میں خرابی کو ٹھیک کر کے ڈیم بنا دیا، بہت کچھ کیا. لیکن بانی پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ ذلت کی، رسوائی کی. یہ جب ان کی باری آئے گی تو پھر ہم اس وقت دیکھیں گے. لیکن ابھی تو دیکھیں بھٹو صاحب کے مقابلے پہ لوگ کون تھے. ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی سائفر کے بعد والی، وہ ساری جو ہے وہ اس تاریخی دور کے اندر جو بھٹو صاحب کے اقدامات تھے انہی سے انسپائر ہو کے کی گئی تھی. لیکن بہرحال ذرا دیکھیں بھٹو صاحب کے مقابلے پہ لوگ کون تھے. یعنی بھٹو صاحب نے جن لوگوں کے ساتھ جماعت شروع کی تھی ان میں سے بہت سارے لوگ چھوڑ گئے تھے. جے رحیم جیسے شخص کے ساتھ جو ہوا میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. صحیح. حنیف رامے کے ساتھ جو ہوا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. مصطفیٰ کھر کے ساتھ جو ہوا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کچھ اور لوگ تھے جن کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا، ویسے یہ بڑا میوزیکل چیئر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا چلتا رہا، مصطفیٰ کھر، پھر اس کے اوپر مصطفیٰ کھر کے اوپر الزامات، گورنر ہاؤس کے قصے، وہ 2 لڑکیوں کا اغوا کا معاملہ جو تھا، وہ پھر حنیف رامے صاحب کا آنا، پھر مطلب بہت کچھ ہوا. آپ کو پتہ ہے حنیف رامے 77 میں پی این اے کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے. اچھا، بھٹو صاحب کے چیف منسٹر تھے اور پھر وہ سینٹ کے رکن بھی رہے. اور بڑی ان کی مشہور کتاب ہے پنجاب کا مقدمہ. وہ کتاب واقع پڑھنے والی. وہ خطاط بھی بہت اچھے تھے، شاعر بھی بہت اچھے تھے، اور وہ بنیادی طور پر تو دانشور تھے، لکھنے پڑھنے والے. پیپلز پارٹی کے اندر دانشور برین نہیں، مطلب فیض احمد فیض، شبلی کے والد احمد فراز وغیرہ. یہ پیپلز پارٹی کے رکن نہیں رہے. نہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے رکن رہے جمیل الدین عالی. انہوں نے الیکشن بھی لڑا. اچھا، کراچی سے عالی صاحب نے الیکشن بھی لڑا. ادروائز اس طرح ہمدردی ہونا ایک اور بات تھی. لیکن جالب صاحب جو ہیں وہ تو محمود علی قصوری کے ساتھی تھے، اور جب محمود علی قصوری نے پیپلز پارٹی جوائن کی تو جالب صاحب نے ان سے ملنا چھوڑ دیا اور زندگی میں نہیں ملے. جالب صاحب کی آپ کو پتہ ہے وہ بے نظیر بھٹو کی جب حکومت آئی تو ان کی نظم ایک بڑی تھی، حال بدلے ہیں صرف وزیروں کے. ہاں، وہ یہ بھی کہتے تھے لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. یہ بھی کہتے. لیکن میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو بھٹو صاحب کے ذرا مخالفین کون لوگ تھے. مفتی محمود، ولی خان،
مولانا مودودی, ایئر مارشل اصغر خان, شاہ احمد نورانی, نوابزادہ نصر اللہ خان, سردار عبدالقیوم, خان اشرف خان, پیر پگاڑا, شیرباز خان مزاری, اینڈ سو مینی ادرس. یہ لوگ چھوٹے قد کے لوگ نہیں تھے, یہ بھٹو صاحب کے برابر کے قد کے لوگ تھے. اور ایک زمانے میں بھٹو صاحب ولی خان کی پارٹی جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اسی زمانے کی بات ہے, یہ 68 کی بات ہے. 68. اچھا, جب اس اور ان کو دعوت, لیکن نواز شریف بھی تو تحریک استقلال میں رہے تھے نا. اعتزاز احسن بھی رہے. ہاں, اعتزاز احسن بھی تحریک استقلال. 77 کے انتخاب کے بعد جس شخص نے سب سے پہلا استعفیٰ دیا منسٹر کے طور پر, وہ اعتزاز صاحب تھے. لیکن 77 کا انتخاب جو تھا, اس کی بازگشت جب سنی گئی کہ اس میں معاملات خراب ہو گئے ہیں, تو 7 تاریخ کو انتخاب تھا, 10 کو صوبائی اسمبلی کا انتخاب تھا, تو 26 مارچ کو 77 کو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے, جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری تھے, جنرل سیکرٹری تھے, انہوں نے بھٹو صاحب کو اپنا استعفیٰ لکھا اور اس کے اسپیکر قومی اسمبلی کو اپنا استعفیٰ بھیجا, اور ساتھ بھٹو صاحب کو ایک خط بھیجا کہ آپ اسمبلیوں کو توڑ دیں اور اسمبلیاں توڑنے کے بعد آپ نئے انتخاب کرائیں, تاکہ یہ جو انتخاب کی دھاندلی کی بات ہے یہ ختم ہو جائے اور آپ اس سے زیادہ ووٹ لے کے جیت جائیں گے. بھٹو صاحب کی اگر وہ بات مان لیتے تو وہ بہت اچھا کرتے. بھٹو صاحب ڈاکٹر مبشر حسن ڈاکٹر مبشر حسن کی بات مان لیتے تو بہت اچھا کرتے. ڈاکٹر مبشر حسن, پھر آپ کو پتہ ہے کہ NRO ہوا تھا. NRO جو ہے 2007 میں, اکتوبر 2007, 5 اکتوبر 2007 اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی, اور اس کو NRO کو چیلنج کرنے والے بھی ڈاکٹر مبشر حسن ہی تھے. ڈاکٹر صاحب بھی ویسے بڑی بادشاہ آدمی تھے. میں نے ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا اپنے اخبار کے لیے, اور ریکارڈڈ تھا, جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں, وہ چھپ گیا. اگلے دن انہوں نے تردید بھیج دی. اچھا, تو مجھے میرے ایڈیٹر نے کہا کہ یہ تردید آ گئی ہے, تو میں نے ان سے کیسٹ دے دی کہ یہ سن لیجئے. اس وقت زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے اور ہم ٹیپ کر لیا کرتے تھے. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انٹرویو لینا اس کا کام تھا, تردید کرنا میرا کام. تردید کرنا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بڑی شخصیت تھے, بڑی شخصیت ساری, مطلب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس زمانے میں. لیکن یہ کیا تھا کہ سر چاہیے بھٹو کو اعلیٰ پل پہ پھانسی دوں گا. میں بتا دیتا ہوں. آپ کا سوال آ گیا, پورا آ گیا. کسی نے کہا کہ آپ عظیم صاحب کو سوال کر کے جواب کا موقع نہیں دیتے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نہیں, مجھے پورا موقع ملتا ہے, آپ مہربانی کریں. دیکھیں, الیکشن کمیشن نے جب بے شمار شکایتیں اس کے پاس آئیں, لوگوں نے تحریر شکایتیں بھیجی. اچھا, یہ جب الیکشن کب اناؤنس کب ہوا, یہ بھی تو ہے 7 مارچ 10 لیکن مارچ 70 سے تو پھر اگر ہوا 72 میں اقتدار تو پھر 5 سال کے بعد ہونا تھا نا. یہ وقت سے پہلے ہوا انتخاب. اچھا, 1 سال بھٹو صاحب اس کو ڈیلے کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے وقت سے پہلے کروانے کا فیصلہ کیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرانے کے بعد وہ چونکہ پامسٹری اور علم جعفر وغیرہ پہ یقین رکھتے تھے, تو وہ سری لنکا گئے. اچھا, اور سری لنکا کے لوگوں جوتشیوں نے جب ان کا ہاتھ دیکھا اور حساب کیا اور کیلکولیشن کی, تو انہوں نے کہا آپ سب کچھ تو کھوئے ہیں, الیکشن کا آپ اعلان کر رہے ہیں, اب ہم آپ کو کیا تجویز کریں, آپ کوشش کریں کہ پیسفل ہو جائے. اچھا, پیسفل نہیں ہو سکا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا, میں کو اپنے پاس سے تو کہہ نہیں رہا. تو کیوں خونی الیکشن رہا, یہ پیسفل کیوں نہیں ہو سکا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, اس کا گلا پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے 13-14 نام پڑھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. ضرور. الیکشن کمیشن نے 13 لوگوں کے خلاف انکوائری کی اجازت مانگی. کس وجہ سے؟ کہ ہمیں بہت شکایات آئی ہیں کہ ہمارے عملے نے گڑبڑ کی ہے. کس چیز میں؟ الیکشنز میں, قومی اسمبلی. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو گیا. الیکشن ہو گیا, اور الیکشن ہوتے ہی شکایات کا انبار لگ گیا. تو اس الیکشن کے نتائج کیا تھے؟ پہلے تو کچھ اس طرف جائے نا ہم, پھر اس کے بعد ہم اس طرف چلیں گے. 1977 میں الیکشن ہو گیا, پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان سے پہلے کروا دیا. پیپلز پارٹی اس رزلٹ کے بعد جو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. نہیں, یہ بتانے والی بات ہے نا, مجھے تو نہیں پتا نا. میں تو کوئی چیز میرے پاس چھپانے کے لیے. ہاں, تو کب ہوا یہ الیکشن, کب ہوا جو کالعدم؟ 7 مارچ 1977 کو. اچھا, یہ الیکشن ہوا. 10 مارچ کو صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب ہونا. ٹھیک. اور ہوا. قومی اسمبلی کا جو 59.4% پورے پاکستان میں جو ووٹ پول ہوئے اکارڈنگ ٹو دا ریزلٹس, وہ پیپلز پارٹی کو ملے.
PNA کو ملے 35.8%. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ملے 61.1%. PNA کو ملے 35.6%. صوبہ سرحد تھا اس وقت 36.9% پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے. PNA کو ملے 48%. سندھ میں پیپلز پارٹی کو ملے 64.3% اور PNA کو ملے 31.4%. بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو ملے 52.9%. PNA نے وہاں الیکشن اس طرح نہیں لڑا تھا, لیکن انڈیپینڈنٹس جو تھے ان کو 3.4% پورے پاکستان میں ووٹ ملے, اور بلوچستان کی چھوٹی جماعتیں جو تھیں ان کو 39.9 ووٹ ملے, اور ادرس جو تھے ان کو 1.5 ووٹ ملے. انڈیپینڈنٹس کو 3.4% ووٹ ملے تھے. پیپلز پارٹی نے 155 سیٹیں حاصل کیں, PNA نے 36, PMLQ قیوم لیگ نے 1 اور 8 انڈیپینڈنٹ لوگ آئے تھے اس زمانے میں. یہ اس وقت کی کمپوزیشن تھی, اور غالباً 200 کا ہاؤس تھا, 207 کا. جو الیکشن کا میسو اتنی سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی 1977 کا جو الیکشن ہے وہ 155 نشستوں کے ساتھ میسو وکٹری ہے نا, ایز کمپیئر ٹو اگر ہم کمپیریزن کریں میسو وکٹری تو اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو 5 لوگ ان اپوزڈ ہوئے تھے, دھاندلی کا الزام کہاں لگا؟ یہ 5 لوگ جو ان اپوزڈ ہوئے تھے یہ یہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ایک ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے خالد کھرل صاحب. 4 حلقے کھول دو. اچھا 4 حلقے تو بعد میں کھول رہے تھے, لیکن یہ 5 حلقوں والی 5 حلقوں کی بات. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سارا جو ہے یہ 5 لوگ کمفرٹیبلی جیت سکتے تھے, یہ 5 لوگ کمفرٹیبلی جیت سکتے تھے, لیکن دوڑ تھی. یہ کون تھے 5 لوگ؟ یہ 4 چیف منسٹرز تھے. کون؟ نام مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ایک شاید صادق قریشی تھے. احسان باری, ایک ڈاکٹر احسان باری ہمارے دوست ہوا کرتے تھے, اللہ جانے کے سال میں کہاں ہیں, وہ ان کو اغوا کر لیا گیا تھا. جان محمد عباسی صاحب جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے. خالد کھرل صاحب فیصل صالح حیات کے ماموں, جو خود قومی اسمبلی کے رکن رہے پیپلز پارٹی ڈی سی لاڑکانہ تھے, انہوں نے جان محمد عباسی صاحب کو اغوا کر لیا. اب جان محمد عباسی صاحب جیت تو نہیں سکتے تھے, لیکن اغوا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ہوتا, ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ سے الیکشن جیت جاتے. کھوڑوز اور بھٹوز کے مقابلے میں بھٹوز کا پلڑا بھاری رہا. کھوڑوز آج کہاں ہیں, بھٹوز کہاں ہیں, نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح پشاور میں, بلوچستان میں اور سندھ میں چیف منسٹرز کے لوگوں نے یا ڈپٹی کمشنر نے یا ان کی پسند کے ان اپوزڈ لوگوں کو جتوا دیا گیا. تو یہ جب 4-5 الیکشن ان اپوزڈ ہوئے تو شور مچ گیا کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کر لیا اور الیکشن صاف شفاف نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن پر انگلی اٹھنی شروع ہو گئی. تو یہ PNA پاکستان نیشنل الائنس جو ہے, یہ 9 جماعتیں تھیں. یہ 9 جماعتیں تھیں. یہ انتخابات سے پہلے الائنس بن گیا تھا. جی, انتخابات سے بہت پہلے. بھٹو صاحب کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ الائنس بنے گا, لیکن یہ بن گیا تھا. یہ بن گیا, جس کے اندر تمام جو ہے رائٹ ونگ کی سیاسی جماعتیں. ANP تو رائٹ ونگ کی نہیں تھی. اچھا, اکثریت 9 تارے جس کو بولا جاتا تھا. جی, 9 تارے کا جھنڈا تھا, اور انتخابی نشان حل تھا. حل چلا دو. آگے نہیں کچھ آگے, لیکن اس کے مخالف بھی آتا تھا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں جب وہ فرید پراچا جو ہے یونیورسٹی کیمپس میں پریزیڈنٹ تھے, لیکن وہ جب الیکشن لڑنے آئے تھے تو اس کا بھی تھا کیمپس میں ایک بہت کچھ تھا, بہت کچھ نہ دیتے. لیکن ہم اور طرف چلتے. الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر پاکستان کو کہا کہ ہمیں اپنے ہی لوگوں اور سول ایڈمنسٹریشن کے خلاف الیکشن ٹریبونلز ہی کر سکتے ہیں الیکشن ہونے کے بعد کسی کے خلاف کمپلینٹ کو لے کر اس کی انکوائری. ظاہر ہے, بالکل. لیکن اس وقت پھر رولز بدل کے اجازت دی گئی الیکشن کمیشن کو کہ آپ انکوائری کر لیں. اوکے. تو الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 13 حلقوں پہ انکوائری شروع کی. وہ حلقے کون سے تھے؟ اس میں سرگودا سے تھے ایک حفیظ اللہ چیمہ صاحب, میاں والی سے امیر عبداللہ خان روکڑی صاحب, فیصل آباد سے غلام نبی صاحب, رائت حفیظ طارق صاحب, چودھری بشیر صاحب. فیصل آباد نمبر 1 تھا, مطلب میسو وکٹری تھی, نمبر 1 تھا. قصور سے سردار احمد علی, گجرات سے چودھری ظفر مہدی, مشتاق پگاں والا, میاں مظفر خان. فیصل آباد سے ہی میاں عطا اللہ, لاہور سے ملک اختر صاحب, یہ وزیر قانون ہوا کرتے تھے. قصور سے شفاعت اللہ خان, اور کوئٹہ سے یحییٰ بختیار صاحب.
ٹھیک. ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی. جب ڈاکٹر مبشر صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں اور میرا استعفیٰ منظور کر لیں, تو اسمبلی تو نہ توڑی گئی, ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا پارٹی کے عہدے سے بھی اور رکنیت سے بھی. لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں, ان میں تھے سردار شوکت حیات. ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا, ٹھیک. اٹک والے. ٹھیک, بالکل. پاکستان پی ایم مسلم لیگ کے بڑے ناموں میں ان کا نام لیا جاتا تھا, لیکن یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے. ملک کریم بخش صاحب, ذاکر قریشی صاحب سرگودا سے, پھر تھے امیر عبداللہ خان روکڑی. ان کو ڈی سیٹ بھی ہونا پڑا تھا اور انہوں نے مستعفی بھی ہوئے تھے, لیکن مستعفی ہونے کے باوجود ڈی سیٹ ہونا پڑا تھا. میاں صلاح الدین سلی, یوسف کے والد, میاں امیر الدین کے صاحبزادے. فارمر پرائم منسٹر بلک شیر مزاری. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے استعفے دیے. کچھ نے استعفے دیے, کچھ کو نکال دیا, کچھ کو ڈی سیٹ کیا تو گیا. پھر معاملہ تو حل ہو گیا تھا, تو پھر کیا اس ہوا؟ معاملے نے جلتی پہ تیل ڈال دیا. اور جب پی این اے کا رزلٹ آیا تو پہلا اس کا 77 کچھ یہ بھی ہوا تھا کہ 40 نشستوں کے اوپر آپ دوبارہ الیکشن کروا دیں. بتا دیتا ہوں, وہیں آنے لگا. اچھا. ہاں. جب یہ معاملہ چلا, اس معاملے کے چلنے کے بعد بھٹو صاحب نے جون میں جا کے مذاکرات کی دعوت دی, اور اس دوران یہ موومنٹ چل رہی ہے. موومنٹ چل رہی تھی اور موومنٹ خونی ہو گئی تھی. پولیس روکتی تھی. انہوں نے ہوا یہ, پہلے اس سے پہلے ایک بات کرنی ضروری ہے. صوبائی اسمبلی سے پی این اے نے بائیک آؤٹ کر دیا, اور 460 سیٹیں تھیں شاید پورے پاکستان میں, 435 پہ پیپلز پارٹی جیت گئی. وہاں پی این اے کا ووٹر ورکر نہیں گیا تھا. ٹھیک. سنسان اجاڑ بیابان تھے, جس کا جتنا جی چاہا وہ اس نے اتنے ووٹ لے لیے. صحیح. جیسے کراچی میں جس کا جتنا جی چاہتا تھا اتنے ووٹ لے لیتے تھے. اس کے بعد انہوں نے لاہور نیلا گنبد مسجد سے ایک جلوس نکلا جس میں پیر پگاڑا, میاں طفیل محمد, ملک قاسم, نواب زادہ صاحب اور شاید کوئی ایک دو لوگ اور, انہوں نے لیڈ کیا. ملک قاسم بھی بڑی بہت بڑی شخصیت تھی. بہت بڑی شخصیت ہے. میاں طفیل محمد صاحب نے گرفتاری رضاکارانہ طور پر پیش کی. مسجد سے تھوڑی دور تک جاتے تھے, پولیس والوں نے ٹرک کھڑا کیا ہوتا تھا, وہ گرفتار کر کے لے جاتے تھے. باقی لوگ جو تھے وہ جلوس لے کے چل پڑتے تھے. تو انہوں نے اپنی ضمانتیں کرا کے ورکرز کو جیل بھرنے کی ترغیب نہیں دی تھی؟ نہ معافی چاہتا ہوں, یہ پی لوں ذرا. ضرور. ضمانت کرانے کا کانسیپٹ نہیں تھا. نہیں, ہم نے حال ہی میں تو دیکھا ہے, وہ اب دیکھا نا, سیاسی لیڈر جو نہیں ہے میں وہ آپ خود کو ضمانت لیا تھا, لیکن ورکرز کو کہا تھا کون کہ سا جیل لیڈر بھرو. تھا جو جیل میں نہیں تھا؟ کون سا سٹی کا لیڈر تھا جو جیل میں نہیں تھا؟ کون سا محلے کا لیڈر تھا جو جیل میں نہیں تھا؟ کون وہ نواب سردار بڑے بڑے لوگ جو تھے؟ ایون ایک جلوس نکلنا تھا جس کو لیڈ کرنا تھا پیر پگاڑا نے یہاں پنڈی میں. بھٹو صاحب پیر پگاڑا سے لڑنا نہیں چاہتے تھے, تو انہوں نے ان کو پنڈی میں گرفتار کروایا اور پرل کانٹیننٹل میں ان کو ٹھہرا دیا. اور خود ان سے ملنے کے لیے وہاں چلے گئے. اوکے. یہ بڑی بات تھی کہ آپ وہاں چلے گئے اس کے ساتھ. سردار قیوم صاحب کو تیار کیا گیا کہ مذاکرات. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب عوامی لیگ اگرتلہ سازش کے ابھی کل ہی آپ نے اس میں ذکر کیا کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ شیخ مجیب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے, اور دوسری حالانکہ وہ سیاسی مخالف ہی تھے نا, آپ بھی یہاں ویسٹ پاکستان کے اندر, وہ مشرق پاکستان کے اندر اپنا انتخاب لڑ رہے تھے. تو ایسا یہ اپنے ہی ایک اتنا بڑا جیسچر ہو, اور پھر سیاسی مخالفین کو یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں, اس کو گرفتار کر دو, اس کو پکڑ لو, اس کو یہ کر دو. میں پوری ذمہ داری سے بات بتانے لگا ہوں, پوری ذمہ داری سے بات بتانے لگا ہوں سیاسی رویوں کی. سیاسی رویوں. این ڈی خان صاحب پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے, مذاق میں ان کو کہتے تھے نتھنگ ڈوئنگ خان. ٹھیک. این ڈی خان جب ہمارے جو اٹارنی جنرل رہے خالد جاوید خان ان کے والد, آپ ان سے کسی وقت ملاقات ہو تو یہ ذکر کیجیے گا, وہ اس کو اون کریں گے. وہ پروفیسر غفور صاحب کے پاس گئے, کراچی, ان سے ملے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھٹو صاحب کی زبان سے آپ کی بہت تعریف سنی ہے, میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر غفور کو کہا. پروفیسر غفور. اچھا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی میں بہت تنگ ہوں, بتائیے میں کیا کروں.
میں ہوتا تو میں کہتا میرے ساتھ آ جاؤ، ہاں کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا ادھر چلے جاؤ۔ پروفیسر غفور صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھو اینڈی خان، ہماری سیاسی معاملات اپنی جگہ پر، لیکن میں تمہیں یہ ایماندارانہ، دوستانہ، برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ تمہارے لیے موسٹ سوٹیبل جگہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کبھی نہ چھوڑنا۔ ہاں، واہ، اور اینڈی خان صاحب نے نہیں چھوڑی۔ اینڈی خان صاحب رہے وہاں، ان کی شناخت پیپلز پارٹی ہے۔ کہاں جماعت اسلامی کا نائب امیر، کہاں اینڈی خان؟ یہ رواداری تھی، یہ رواداری تھی کہ بھٹو گرفتار کر کے پیر پگاڑا سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ یہ بھی رواداری تھی کہ مولانا مودودی کی جماعت بھٹو کے خلاف تحریک چلا رہی تھی، تو انہوں نے بھٹو کو کچھ تجاویز لکھ کے بھیجی کہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، بہتری کے لیے یہ اقدامات کر لیجیے۔ بھٹو صاحب براہ راست رابطہ کرنے کی بجائے انہوں نے جماعت کے ایک شخصیت کو اعتماد میں لیا اور ان کے ذریعے رابطے کی کوشش کی، لیکن مولانا مودودی نے ان کو اپنے گھر آنے دیا۔ جو لوگ وہاں نعرے لگا رہے تھے بھٹو صاحب کے خلاف، مولانا نے باہر نکل کے ان کو کہا یہاں سے تشریف لے جائیں آپ، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کی عزت کرنا آتی ہے۔ جی ہاں بالکل، نتیجتاً ذیلدار نتیجتاً بھٹو صاحب جاتے ہوئے پیر اشرف کی تھپکی جو تھے اس کو دے گئے۔ جماعت اسلامی نے پیر اشرف کو اپنی جماعت سے نکال دیا کہ اس نے یہ میٹنگ مینیج کروائی ہے، تھا بھی ایسا۔ لیکن مولانا مودودی نے ان سے ملنے سے انکار نہیں کیا اور ان کو اس میٹنگ میں ہی کہا، جو میں خود ان سے سن چکا ہوں، کہ میں نے ان سے کہا کہ جو میں نے آپ کو لکھا تھا اس کو 2 مہینے ہو گئے، اب پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا ہے، اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ آپ استعفیٰ دے کے الیکشن نہیں کرا دیں۔ اس وقت تھی صورتحال، پاکستان کا پالیٹیشین دشمن نہیں تھا ایک دوسرے کا، سیاسی حریف تھا۔ ایسے حریف تھا جیسے آپ کسی میدان میں اترتے ہیں کسی کھیل کے لیے، کشتی کے لیے، تو آپس میں گلے مل کے بھی کھیلتے ہیں اور آپس کو ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، اور جو گر جاتا ہے اس کو اٹھاتے بھی ہیں، ہاں، اور پھر جب میچ ختم ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کا ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ آپ کو وہ اسپرٹ ہے۔ تو پھر وہ کیا ہوا؟ وہ اپنا ایک وکیل تھے باجوہ صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ رفیق باجوہ، ہاں، بڑے سنا رفیق باجوہ صاحب جو تھے وہ کہتے تھے، ان کی تقاریر لوگ ساری رات سننے کے لیے انتظار کرتے تھے، ہاں، وہ لیٹ آتے تھے لیکن لوگ سنتے تھے۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑک دی ہیں کھڑکیاں، کچھ اس طرح کا وہ تھا۔ وہ بھٹو صاحب کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتے تھے۔ انہیں کس طرح مینیج کیا گیا مجھے نہیں پتا۔ ہاں، وہ بالکل، وہ لاہور سے پی آئی اے کی فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد تشریف لائے۔ انہوں نے لاہور میں جلسہ سے خطاب کرنا تھا اس وقت، اور پوری دنیا ان کا انتظار کر رہی تھی، اچھرا شاید میرا خیال میں۔ اور جب وہ واپس پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے کسی صاحب نے یہ بتا دیا کہ یہ تو بھٹو صاحب سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پیاسی ایک تنظیم ہوتی تھی پی آئی اے میں، ہاں، ریلوے میں پی آئی اے، پیاسی کے لوگوں نے ان کے بورڈنگ کارڈ کی جو دوسری سائڈ ہوتی ہے وہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو پہنچا دی اور پی این اے کی لیڈرشپ کو پہنچا دی کہ یہ لیجیے، یہ اس کی کاپی ہے۔ وہ الائنس کے دیگر رہنماؤں کو وہ کاپی دے دی اعتماد میں لیے بغیر ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات صرف آئے۔ اچھا، اور یہ اس کا فائدہ یہ، اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا یا سوشل میڈیا نہیں تھا، ورنہ ٹویٹر پہ چل رہی تھا نا، فون بھی نہیں تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ سیاسی طور پر زندہ دفن ہو گئے۔ وہ پی این اے کے جنرل سیکرٹری تھے اور پھر ان کی جگہ پروفیسر غفور احمد پی این اے کے جنرل سیکرٹری بنے۔ جب بھٹو صاحب نے یہ صورتحال دیکھی کہ اب خراب ہو چکی ہے اور لاہور ایک ہے مسلم مسجد کا صحن خون سے بھرا ہوا تھا۔ کیوں؟ پولیس نے لوگوں پر تشدد کیا تھا۔ کن لوگوں پہ؟ جن لوگوں نے پی این اے کے وہ ورکر جو احتجاج کرنے کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ ایسا یہ بھی بہت ہوا تھا کہ جوتوں سمیت مسجد میں پولیس جوتوں سمیت ہے، میں نے مار کھائی ہوئی ہے وہاں۔ بہت چیزیں میں نے دیکھی ہوئی اپنی آنکھوں سے۔ کسی نے پوچھا یہ کہاں سے ہسٹری لے کر آتے ہیں، میں کچھ چیزوں کا تو نہیں شاہد ہوں۔ اس کے باوجود مذاکرات کے لیے سردار قیوم صاحب کو اہتمام کیا گیا،
اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک تمام لیڈروں کو اکٹھا نہیں کریں گے، یہ مختلف اسٹیشنز پہ بند کیے ہوئے تھے، ان سب کو سالہ اکٹھا کیا گیا، جہاں سردار قیوم صاحب نے ان کو جا کے بتایا کہ مجھے بلایا تھا بھٹو صاحب نے اور مجھے جیل سے لے کے گئے تھے، یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ غالباً 2 جون ہے. اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے. مذاکرات کے 12 دور چلے. بھٹو صاحب میں اور پی این اے میں نواب زادہ نصر اللہ خان، ہاں مفتی محمود صاحب، پروفیسر غفور پی این اے کی طرف سے تھے، بھٹو صاحب، حفیظ پیرزادہ اور مولانا قاسم نیازی دوسری جانب تھے. دونوں سائڈس کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو فیکٹس مل جائیں گے. پروفیسر غفور کو پڑھ لیں، قاسم نیازی صاحب کی کتاب اور لائن کٹ گئی یہ پڑھ لیں، بہت ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی. باقی اور سردار قیوم صاحب نے بھی لکھا، پھر ماشاء اللہ لگ گیا. ہاں 2-3 جولائی کو بھٹو صاحب ملک سے شاید باہر چلے گئے یا نہیں واپس آئے. جون کے آخر میں وہ باہر چلے گئے مذاکرات کو تقریباً کنکلوڈ کر کے. واپس آئے تو کچھ نئی شرائطیں ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی طرف سے جب وہ ان کے سامنے رکھی گئیں تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. اور پھر بات شروع ہوئی. اب سب لوگ یہ کہتے ہیں بتاتے ہیں، تب بھی بتایا گیا تھا لیکن تب اس طرح نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم مذاکرات کو حتمی طور پر طے کر چکے ہوئے تھے اور انتخاب کرانے کا اعلان ہو چکا ہوا تھا. یہ جون میں ہی اعلان ہو گیا تھا کہ اکتوبر 77 میں انتخاب ہوگا اور شاید 7 تاریخ ہی رکھی گئی. لیکن 2 تاریخ کو یہ اگر معاہدے پر دستخط یا 3 تاریخ کو یا 4 تاریخ کو معاہدے پر دستخط ہو جاتے تو 5 جولائی کو مارچ ہلا نہ لگتا. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہلا گلا کیا، دکانوں کو آگے لگائیں، شیشے توڑے، لٹھ بردار تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا. اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا. اچھا یہ بتائیں، اور لائن کٹ گئی میں کسی ایک شخص کا ذکر ہے جو تکیے باندھ کے وہاں سے چھلانگ لگا دی تھی اور ادھر چلا گیا تھا، کچھ اس طرح کی بات بھی ہے؟ کس کا؟ غلام اسحاق خان صاحب کی طرف اشارہ تھا نا، یہ کیا تھا؟ دیکھیں غلام اسحاق خان صاحب تو شاید اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے. ہاں لیکن ان کا کیا کردار رہا تھا اس میں جب یہ اور لائن کٹ گئی والی اس میں؟ میرا خیال ہے چلیں اس بات جس شخص کے بارے میں یہ تھا کہ اس کو ساری رات ڈھونڈا گیا وہ مصطفیٰ کھڑ تھے، اور ان کے بارے میں یہ لکھا کہ مصطفیٰ کھڑ سے رابطہ نہیں ہو سکا اور شاید اس کے بعد لائن کٹ گئی تھی. جو آخری بھٹو صاحب کو فون گیا وہ مصطفیٰ کھر کا تھا جس میں پوری بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن مصطفیٰ کھر اس کے بعد کئی عرصہ ملے نہیں تھے. جیسے وہ جو اعظم خان صاحب ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے چھٹیاں لے کے، پرنسپل سیکرٹری، اس طرح کے معاملات تھے. اگر دستخط ہو جاتے، مارشاء اللہ نہ لگتا تو پاکستان آج فلرش کر چکا ہوتا. بہرحال جی یہ کہانی تھی. بہت سارے پہلو ہیں اس کے، بہت ساری اور بھی اس پہ چیزیں کئی ہیں گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں الیکشن کو، تو جناب یہ 1977 کا وہ الیکشن تھا جو خونی الیکشن بنا، اور پھر اس کے بعد جو واقعات ایک ہوئے. بات ایسی کہہ دوں، بھٹو صاحب ایک سیانے آدمی تھے. انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں نا، چلیں اسلام نافذ کر لیتے ہیں. میں ایک عالم سعودی عرب سے بلاتا ہوں، ایک مصر جامعہ الازہر سے بلاتا ہوں، ایک کم سے بلاتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ بھٹو صاحب نے. کس کو؟ پی این اے کو. اور مفتی محمود صاحب، مولانا مودودی صاحب اور نورانی صاحب بھی اس کے ممبر بن جائیں ان کے ساتھ، اور آپ اسلام نافذ کر لیں. لیکن ایک اور بات بھی تھی، جب بھٹو صاحب نے شراب پر پابندی لگائی، وہ بھی اس پریشر میں لگائی کہ یہ تو اسلام کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے. جمعے کی چھٹی کا اعلان کیا، اس وقت چیزیں بے اثر ہو چکی تھی. جیسے پرویز مشرف کے آخری دور میں ان کا کوئی بھی ایکٹ جو تھا وہ سیدھا نہیں پڑ رہا تھا. وہ سیدھا کرنا بھی چاہتے تھے تو نہیں ہو سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہر دو کو جوار رحمت میں جگہ دے. چلیں جی، یہ تھے وہ دھاندلی کے الزامات لگے. دھاندلی کے الزامات کے بعد جب مذاکرات ہو رہے تھے، دھاندلی کے الزام میں ایک بات رہ گئی، پتہ نہیں کیوں لیٹ یاد آتی ہے. یہ جو ملک اختر صاحب کا میں نے ذکر کیا نا، لاہور سے وزیر قانون تھے، یہ اپنے پولنگ اسٹیشن سے اسٹین گن ساتھ لے کے اپنے ساتھ اٹھائی ہوئی تھی اسٹین گن. تو موصوف اسٹین گن سمیت پولنگ اسٹیشن سے بوتھ وہ پولنگ ڈبے جو تھے
وہ اٹھا کے لے گئے. تصویر بھی بنی کہ نہیں بنی. تو بہرحال یہ اس طرح سے وہ الیکشن ہوا 1977 کا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس وقت بات مان لیتے اور یہ مذاکرات منطقی انجام کو پہنچتے اور ایک فیئر الیکشن ہو جاتا تو شاید پیپلز پارٹی پھر دوبارہ جیت جاتی. لیکن پھر جیسا کہ اور لائن کٹ گئی اور پھر اس کے بعد فوج نے انریسٹ کی وجہ سے پولیٹیشنز کو مذاکرات کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پھر اس انریسٹ کی وجہ سے جو ہے پھر جنرل محمد ضیاء الحق کا میرے عزیز ہم وطنوں ہوا. اس کے بعد بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور پھر ماشاء اللہ دور چلتا رہا. اس ماشاء اللہ دور کے اندر کتنا عرصہ وہ چلا اور پھر اس کے بعد 85 کے انتخابات ہوئے. وہ کہانی اگلی نشست میں. کوئی ہمارے لیے رہنمائی ہو کہ تھوڑی طویل ہو گیا آج کا پروگرام, اس کے لیے معذرت. لیکن حقائق اتنے دلچسپ تھے اور اتنا خوبصورت انداز بیاں تھا کہ میں بھی مبہوت ہو کے جو ہے وہ سنتا رہا اور انٹرپٹ بھی نہیں کیا جیسا کہ آپ لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں زیادہ. تو 1985 کے انتخابات تک کا سفر جو ہے وہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر وہ ہم مختصر رکھیں گے. ظاہر ہے آپ وہ مختصر رکھیں گے. بھٹو صاحب کے ساتھ تو پتہ نہیں آپ کی کیا محبت تھی. نہیں, اس میں چونکہ وہ تھا غیر جماعتی انتخاب, اس لیے اس میں ایک سائڈ ہی ہے, دوسری سائڈ ہے نہیں. ہاں لیکن وہ کچھ واقعات بھی تو ہوں گے نا ضیاء الحق صاحب کے دور کے, اور پھر اس میں کیا کچھ ہوا وہ بالکل اس سے بھی روشناس کرائیے گا. اب آج آپ نے اتنا طویل وقت بھٹو صاحب کی حکومت, ان کی پالیسیوں, ان کی غلطیوں اور نہ جانے کیا کیا میں کچھ. تو معترف بھی ہوں. آپ معترف بھی ہیں, ظاہر ہے. تو اس بات پہ اختتام کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے بنتے ہی وزیر اعظم کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے, اور پھر نیا پاکستان کا نعرہ کسی اور نے بھی لگایا. تو یہ بھی نیا پاکستان کا نعرہ بھی جو ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ایکچولی کسی اور کہتے ہیں. نئے پاکستان کو نیا چاند لگا دیا. شرائع دستور سے عظیم چودھری صاحب کے ساتھ مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.